زبان کا غلط استعمال. غیبت. غیبت کیا ہے؟ کون پڑھے گا؟ عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدرون ما الغيبه؟ قال الله ورسوله اعلم. قال ذكرك اخاك بما يكره. قيل افرايت ان كان في اصل ما اقول؟ قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه فقد بهته. شاباش. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کا وہ عیب ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو. عرض کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر واقعی وہ عیب میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہوں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تو وہی غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو یقیناً تم نے اس پر بہتان لگایا جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی غیبت برائی کے ہونے کو بیان کرنا ہے. اگر برائی نہیں اور کوئی برائی اس کے اندر ڈال رہا ہے تو یہ تو الزام تراشی ہے، بہتان لگانا ہے. کیونکہ جب کوئی منع کرتا ہے نا کسی کو کہ چھوڑو پرے بات، کیا کسی کی بات کرنی، تو کہتے نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ تو بات اس کے اندر ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا. یہی غیبت ہے. اگر نہیں ہے اور آپ کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ تو اور بڑا جرم ہے. نیکسٹ حدیث کون پڑھے؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اسے ناپسند کرتے ہو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. قرآن مجید سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیبت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے جس سے ہر کوئی کراہت کرتا ہے، ہر کوئی نفرت کرتا ہے. یعنی اتنا قابل نفرت کام ہے. اور ہم سوچیں کہ کیا ہمارا کوئی دن گزرتا ہے جو غیبت کے بغیر ہو؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ وہی دل کی جلن اور گڑن، دوسروں کی اچھائی، دوسروں کی ترقی، دوسروں کی کامیابی پر خوش نہ ہونا. تو ہمیشہ سوچنا چاہیے اللہ کی تقسیم، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس نے جس کو جو چاہا عطا کیا اور نوازا. نیکسٹ حدیث. عن قيس قال كان عمرو بن العاص يخرج مع نفر من أصحابه فمر على باب ميت فقد انتفخ فقال والله لأن يأكل أحدكم من هذا حتى يملأ بطنه خير من أن يأكل لحم مسلم. شابش. قیس کہتے ہیں کہ سیدنا عمرو بن العاص اپنے ساتھیوں کی جماعت میں سفر کر رہے تھے، یعنی اکٹھے کچھ لوگ ایک گروپ میں جا رہے تھے، تو ان کا گزر ایک مردہ خچر پر ہوا جو پھول چکا تھا. یعنی خچر گھوڑے کی قسم کا ہوتا ہے نا، یعنی مرا پڑا تھا راستے میں اور اس کا پیٹ پھولا ہوا تھا. انہوں نے کہا اللہ کی قسم البتہ اگر تم میں سے کوئی اس سے کھائے یہاں تک کہ اس کا پیٹ بھر جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے. یعنی اس مردہ خچر کو کھانا بہتر ہے بنسبت کسی مسلمان کا گوشت کھانا. یعنی غیبت کرنا اتنا گندا کام ہے. اللہ ہم پر رحم کرے اور اس گندگی سے ہمیں نکالے. اور بہت سے لوگ ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ جو غیبت نہیں کرتا اس کو دوسروں کی غیبت لا سناتے ہیں. یعنی اس چیز سے نکلنا اتنا مشکل ہے کہ آپ نہیں کسی کی غیبت کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن لوگ آپ سے آ کے دوسروں کی شکایتیں شروع کر دیتے ہیں. اس کو بھی کٹ ڈاؤن کرنا چاہیے، دلچسپی نہیں لینی چاہیے.
تاکہ نیکسٹ ٹائم لوگ نہ سنائیں. نیکسٹ کون پڑھے گا؟ غیبت ایمان کے منافی ہے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته. ٹھیک ہے. ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. سیدنا ابو برزہ الاسلمی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ان لوگوں کی جماعت جو صرف زبان سے ایمان لائے ہو اور ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو، نہ ان کی عزت و آبرو کے درپے ہوا کرو، اس لیے کہ جو کسی کی عزت کے درپے ہوتا ہے اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ ہو جائے تو اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے. یعنی اس کی بے عزتی، اس کی بدنامی گھر میں بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے ڈرنا چاہیے. جب کسی کی برائی کرنے لگے اپنے آپ کو وہاں رکھ لیں. اگر میرے اندر یہ خامی ہو تو میں کیا چاہوں گی کہ اس کا کتنا چرچا کیا جائے، کس طرح اس کو نشر کیا جائے. تو اس سے پھر آپ کو رکنے میں آسانی ہوگی. اور اس بات سے بھی ڈرا جائے کہ اگر ہم نے دوسروں کی برائیاں کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے عیب کھول دے گا اور ہم پھر شرمندگی سے نہیں بچ سکیں. نیکسٹ حدیث. عن عائشة مرفوعا مثال ست ما من مسلم يموت في واحد منهن إلا كانت ضامنا على الله أن يدخله الجنة. رجل في بيته لا يغتاب مسلما ولا يجر إليهم سخطا ولا نقمة فإن مات كان ضامنا على الله. شاباش. سیدہ عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصال ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک کو اپنا کر فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی اس کے بارے میں ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے گا. جن میں سے ایک وہ آدمی ہے جو اپنے گھر میں رہتا ہے، نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے اور نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، یعنی فساد نہیں پھیلاتا. اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو اس کا ضامن بھی اللہ تعالیٰ ہوگا، یعنی اس کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. اس میں گھر میں رہنے کی بات دیکھیے، ہم خواتین بھی جتنا زیادہ گھر میں رہیں گے، کم سوشلائز کریں گے، کم زبان کے گناہ ہوں گے. ضرورت کے تحت ہی دوسروں سے ملاقات کیجیے اور ضرورت کے تحت ہی گفتگو کیجیے. دوسروں کو زیر موضوع لانے سے پرہیز کیجیے. یعنی سبجیکٹ آف اسپیچ جو ہے وہ لوگوں کے لائف نہ ہو، ان کے کام نہ ہو. جی کچھ اس پر کچھ کہنا چاہیں پھر اگلا چیپٹر. غیبت کے ٹاپک پر بولیے، کچھ اور نہیں. ہم باتیں کر لیتے ہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں اس کی، مطلب مجھے نہیں پتا بہت سی باتوں کا مجھے ہنسنے کا یہ بھی غیبت ہے، یہ بھی الحمد للہ میں بہت کنٹرول کرتی ہوں کہ میں کہیں جاؤں تو وہ بات کرے تو روک دیتی ہوں کہ نہیں تو یہ ٹھائی تو ہے نا، پھر ناراض ہو جاتے ہیں. کوئی بات نہیں. اگر تو میری مجھے پتا کہ اس نے میری برائی کی ہے تو میں اسے کال کر کے ایسے میں نے تو ایسے نہیں ایسے کیا تھا یا پھر یہ صحیح کہ میں اپنی موٹی خیال کر رہی تھی. نہیں اگر بتانا چاہیں تو بتا بھی سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ اس کو پھر اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے بارے میں کوئی کہہ رہے تھے، میں ٹھیک کر شام میں نے ان کو کال کر دیا اور مسلم بھی آ گئی تھی تو میں نے کہا آپ کی اتنی بات کو بڑھائی، میرے سے اتنا بات نہیں کی، میں محبت سے بات کی تو تھوڑی سی ناراض کی کہ ہمارے لیے جان ہوگی. میرا دل میں بہت غصہ آ رہا ہے جس میں خاموشی اختیار کر رہے تھے. ہاں اگر آپ سمجھے کہ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیں اور کسی ایسے مناسب موقع پر، یعنی جلدی نہ کریں تو فوراً کال کر دی، ادھر سے ادھر سے گواہیاں سچائیاں لانی شروع کر دی. اس سے معاملات درست نہیں ہوتے. اور استاد اکثر ہم ایسا کہتے ہیں کہ جو دین سے جڑے ہوئے نا ہم کہتے صرف انہیں سے سیکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ جو دین سے نہیں جڑے ان سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم. جی میری ایک سسٹر ہے، وہ صرف نماز صحیح ٹائم پہ ادا کرتی ہے، لیکن یہ کہ اگر ان کے سامنے کوئی بات کی جائے نا کہ غیبت کسی کے بارے میں بھی تو وہ فوراً معصوم کی چلی جاتی ہے.
وہ کہتی ہیں جہاں یہ کام ہوگا وہاں میں نہیں رہ سکتی. وہ بھی تو ہے میں نے نا, ان سے دیکھو بہت سیکھا ہے اس پر. ماشاء اللہ وہ بھی تو ہے نا, جی رہی ہیں, سروائیو کر رہی ہیں نا, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کل یہ فیکٹ ہے کہ جیسے ہم بور ہوتے ہیں سب سے پہلے یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں فون کر کے کسی سے گپ شپ لگانی چاہیے, اور ہمارا موضوع بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم رشتے داروں کی باتوں سے سسرال تک پہنچتے ہیں اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی ہم غیبت کرتے ہیں. اب دیکھیے جیسے کسی کی شادی ہوتی ہے نا یا نکاح ہوتا ہے تو پھر ہمارا تجسس ہوتا ہے, اب پتہ نہیں ان کی بنی ہے کہ نہیں بنی, ساس کیسی ہے, میاں کیسا ہے, پھر اور سناؤ کیا حال چال ہے, پھر میاں تمہارا ٹھیک ہے, تمہیں خرچہ ورچہ دیتا ہے, فلاں چیز ہوتی ہے, ساس بہت زیادہ تنگ تو نہیں کرتی, یعنی خود انسٹیگیٹ کرتے ہیں, خود ایسے سوال کرتے ہیں کہ جس سے دوسرا بولے, اور پھر غیبت شروع ہو جاتی ہے. جس نے نہیں بھی کچھ بتانا, اپنے گھر کے معاملات پہ پردہ رکھنا ہے, اس کا بھی پردہ پھاڑتے ہیں. تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. ہمیں کس بات کا تجسس, کیونکہ ہمارے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں نا, تو پھر ہم لوگوں کی زندگیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. صفائی پیش کی جا سکتی ہے تاکہ معاملہ درست ہو جائے, لیکن یہ کہنے کے لیے وہ غلط کہہ رہی ہے, یہ جملہ نہ بولا جائے بیچ میں. اب اپنی کلیریفیکیشن دے دی جائے, لیکن کم سے کم بات کی جائے. بات تو سمجھداری کی ہے. دیکھیے ہم ہر ایک کے سامنے کیوں مظلوم بن رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی بتاتے ہیں, اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی, یہ غیبت ہوتی. مظلومیت صرف اس کے سامنے بیان کی جاتی ہے جو واقعی معاملہ حل کرے, کسی جج کے سامنے جا کے یا کسی خاندان کے بڑے کے سامنے, کہ جو اس معاملے کو درست کر سکے. ہم کیا کرتے ہیں, اپنے فرینڈس کو, اپنے بچوں کو, اپنے ہر ایک کو ساتھ ملا لیتے ہیں, یہ غیبت ہے. اکثر ہمارے بڑے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم اگر منع نہیں کر سکتے کہ برا منا لیں تو ترنت نہیں جاتے ہیں, اٹھ جائیں وہاں سے. بھی فون پہ کر رہے ہیں, کسی کی ڈیٹ جا رہے ہیں, ہم جانتے ہیں جلدی خالہ کر رہی ہیں, سمجھ کے آتی تو نہیں جاتے ہیں. اگر کہیں تو زیادہ برا مناتے ہیں. نہیں, آپ تالی بجا کے کہیں اس بات کو چھوڑ دیں, اس بات کو چھوڑ دیں, کوئی بھی ہنسی مذاق میں کسی طرح بھی اس بات کو پلٹائیں. ایک بات پوچھنے کی, جیسے بڑے کبھی ہمارے ساتھ کرتے ہیں کسی کی قیمت, تو میرا تھوڑا سا یہ ریئیکشن ہوتا ہے کہ میں آپ کو بڑھتا میں بالکل چپ ہو جاتی ہوں, کوئی ریئیکشن نہیں دیتی, کہ مطلب جیسے شو ہو رہا ہے کہ میں غصہ کر رہی ہوں, تو مجھے سمجھ نہیں آتی. تو کوئی بات نہیں, تو ٹھیک ہے نا, آپ ریئیکشن شو نہیں کریں تو آئندہ آپ سے پھر کریں گے بھی کم. تو سادہ ہو, جیسے مطلب بول رہی ہے, مسلسل بول رہی ہے, تو میں خاموش تو ہوں, لیکن جیسے ریٹ سے پتا چل جاتا ہے نا کہ آپ غصے میں ہیں, تو مطلب وہ الٹا اور ناراض ہو جاتی ہے. تو مجھے کبھی کبھی بالکل نہیں سمجھ آتا کہ میں کیسے ریئیکٹ کروں, الٹا وہ پھر میری بھی کچھ. یہ مسئلہ کس کا نہیں ہے اس حال میں, ہر ایک کا یہی مسئلہ ہے کہ ہمیں ریئیکٹ کرنا نہیں آتا. آپ جب دوسرا کوئی بار بار کریں, ایک دفعہ کرے, دوسری دفعہ سے پوچھیں یہ باتیں کرنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا, آئیں اس کا حل سوچتے ہیں, ان کو کوئی مسئلے کا حل بتائیں. لیکن خیر سے باتیں کرتے چلے جانا, اس کو تو کہیں نہ کہیں اسٹاپ کرنا ہی پڑے گا, چاہے کوئی دوسرا ناراض ہو. یہ بد اخلاقی نہیں, بدتمیزی سے بات نہیں کریں, آرام سے کریں, پیار سے کریں. انہیں کہیں کہ چلیں ہم, یعنی کہ اس سچویشن کے مطابق کوئی مشورہ ان کو دے دیں. مکمل خاموشی سے بھی گھنٹہ بھر کوئی آپ کو سناتا رہے تو معاملہ حل نہیں ہوتا, کچھ نہ کچھ جواب ضرور دے دیں. یعنی ان کو سمجھائیں کہ غصہ نہ کریں, معاف کر دیں, بات کو جانے دیں, اس طرح نہیں اس طرح کر لیں, آپ احسان کریں, وغیرہ وغیرہ کئی مشورے دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ مسئلہ ہے بہت خطرناک کہ ہم جیسے وہ پیسو اسموکر ہوتے ہیں نا, ایک تو جو اسموک کرتے ہیں اور ایک وہ جو دھواں چھوڑتے ہیں اور باقی گھر والے اسموک کر رہے ہوتے ہیں اس کو, تو پیسو اسموکر مت بنے, ورنہ وہ بھی لنگس کے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا اسموکر کے لیے اسموک کرنا خطرناک ہے. یہ جو مسئلہ بھی ڈسکس ہو رہا تھا, یہ عموماً اس میں سب کو مشکل ہوتی ہے کہ اپنے سے بڑے کو خاص طور پر ساس کو اگر کس طرح کی بات ہے تو کس طرح سے ہم بتائیں. تو ایک چیز تو جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب معاملہ پیش آ رہا ہے آپ کبھی اس کو سیریس نہ لیں, آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں
کہ یہ معاملہ ہے اور میں نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہے. آپ عام جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو انڈائریکٹ وے میں بتائیں کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، یا ہم نے یہ پڑھا ہے یا یہ حدیث ہے. یہ عین موقع پر ٹوکنا نیچے لگ رہا ہوتا ہے، لیکن عام جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اس میں ایک تو اس کی اہمیت بتائی جائے اور دوسرا خود کبھی کسی کی ان کے پاس کوئی غیبت نہ کرے. تو جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں اگلا بندہ آہستہ آہستہ آپ کو جج کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ شخص خود ایسا نہیں ہے. اور میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ غلط بول سے بات کر لوگ بھڑک جاتے ہیں، اچھا اس کے بعد میں نے ایسی بات نہیں کرنی، اس چیز کو پسند نہیں کرتی. بالکل صحیح کہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غیبت سے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے کہ اگر ہم اپنے ذہن سے برا گمان لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر ہمارے ذہن میں برا گمان نہیں ہوگا تو ہم غیبت بھی نہیں کر سکیں گے اس سے. بالکل لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں. استاذہ کی جو لاسٹ والی حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں، تو اس میں تھا کہ جو اپنے گھر میں رہتا ہے وہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، تو اس کے لیے کوئی سال اپنے فوت ہو گئے تو اس کا ضامن ادا کرتا. تو اس میں جو آج کل تجربے میں دیکھا گیا کہ زیادہ تر جو غیبت کا سبب بنتا ہے انسان کے پاس گھروں میں کام نہیں ہے، ماسیاں کام کر رہی ہیں، اور جب گھروں میں ہوتے تو اس کے پاس موبائل ہے اور زیادہ تر سارا دن انہیں چیزوں میں وہ پلاننگ یہی ہوتی رہتی ہے کہ نیکسٹ کیا کرنا ہے، اس کو اذیت کس طرح دینی ہے، یا گھر میں یہ چلتی ہے. اب ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ جو عورتیں مصروف رہ رہی ہیں یا باہر دین کا علم سیکھنے جا رہی ہیں یا کہیں جاب کر رہی ہیں، حتیٰ کہ میں نے خواتین کو جو کہ اپنے بچوں کے رشتے ڈھونڈنے کے لیے آ رہی ہیں ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے کہ وہ کہتی ہیں ہمیں ایسی بہو چاہیے جو کہیں جاب کر رہی ہو یا کہیں اس کی کوئی مصروفیت ہو تاکہ گھر میں کم سے کم مسائل ہو کہ وہ تھک کر آئے اور اس کو بھی آگے ہی مسائل کا سامنا کرنا. تو سزا یہ بالکل یہ چیز کے گھروں میں کیونکہ اب ہمارے پاس کام ہی ہو میرے مصروف والا حساب ہو گیا کہ فراغت اتنی زیادہ ہے اور میرے بہت مصروف ہے، بہت مصروف ہے. مصروفیت گھنٹوں پیکیجز کرا کے ٹیلی فون پہ کالس کرنا، گھنٹوں اس پہ رہنا اور آگے ان چیزوں میں، لیکن اب ان چیزوں سے گھر والے بھی پریشان ہونا شروع ہو گئے. بالکل یہ درست ہے کہ پازیٹیو جو مصروفیت ہے یا مثبت مصروفیت جو ہے وہ انسان کو منفی قسم کے ایکشن سے بچاتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچیاں جب سسرال میں جاتی ہیں تو اپنے سسرال کی غیبت ماں سے کرتی ہے نا تو ماں ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتی ہے اور خوب ان کو کہتی ہے کہ اس کو مظلوم بنا دیتی ہے، بلکہ ان کو بہادر بنانا چاہیے کہ تم گھر میں رہو، اس کے بعد اہمیت نہ دیں، اس کو حوصلہ دیں. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت مائیں اپنے بچوں کے جی بالکل، یعنی انہیں بتا دینا چاہیے کہ اپنے گھر کی بات گھر تک رکھو، میرے گھر تک نہیں لاؤ. چلیے آگے چلو. بہتان. بہتان کیا ہے؟ البہتان هو الكذب الذي يبهت سامعه اي يدهش له ويتحير وهو ابحش من الكذب واذا كان بحضرة المقول فيه كان افتراء. بہتان یہ وہ جھوٹ ہے جو سننے والے کو مبہوت کر دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے، یعنی اس کو حیرت میں ڈالتا ہے اور وہ حیران ہو جاتا ہے، اور وہ جھوٹ سے زیادہ قبیح ہے. جھوٹ سے بھی بری چیز ہے بہتان. اگر اس آدمی کی موجودگی میں بہتان لگایا جائے جس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے تو یہ افتراء پردازی ہوگی، یعنی جھوٹا الزام لگانا ہوگا. اللہ کے نزدیک عظیم بات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لے رہے تھے. حضرت عائشہ پر الزام جب لگا تھا اس کی طرف اشارہ. اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ علم نہیں اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی. جب تم نے یہ سنا تھا تو تم نے یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ مناسب نہیں کہ ایسی بات کریں. پاک ہے تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. تو اس میں طریقہ بتا دیا گیا کہ بہتان والی بات سن کر انسان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. کیا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. یعنی اگر کوئی کسی پر الزام لگا رہا ہے, جھوٹ گڑ رہا ہے, باتیں بنا رہا ہے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب میں کہنا چاہیے ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پاک ہے تو یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی دیر اینڈ دین صفائی پیش کر دینی چاہیے کہ میں نہیں مانتا کہ اس شخص کے اندر یہ بات ہو. خاص طور پر اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص معصوم ہے, بے گناہ ہے, تو اس کی صفائی ضرور پیش کریں. لعنت والا کام. جی نیکسٹ. بے شک وہ لوگ جو پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیا سزا بتائی گئی ہے یہاں بہتان لگانے والوں کی؟ لعنت اور بڑا عذاب. کسی کی بھی عزت و عصمت پہ حرف لانا اور کسی کی عزت و عصمت پر کیچڑ اچھالنا جو ہے وہ معمولی جرم نہیں ہے. کسی کو بہتان لگانا کوئی آسان چیز نہیں ہے. اس کا نقصان اور اس کا انجام بہت بھیانک ہے جو یہاں بتا دیا گیا ہے. نیکسٹ, مومن پر الزام لگانے کی سزا. استغفر اللہ. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی. غور سے پڑھیے جملے کو. جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیٹ میں ڈالے گا. استغفر اللہ. اور وہ اس بات کا مستحق رہے گا حتیٰ کہ اپنی بات سے باز آ جائے, یعنی توبہ کر لے. کتنی سخت بات. تو محض وہم گمان سے کام لیتے ہوئے اور سنی سنائی باتوں پہ الزام نہیں کسی کو دینا چاہیے. ہم آرام سے بیٹھ کے کسی کے بارے میں کہہ دیتے ہیں وہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, وہ فلانا فلاں ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا. کچھ پتہ نہیں ہوتا, کچھ خبر نہیں ہوتی اور بغیر سوچے سمجھے جھوٹے الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں. ان سب چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کے ہاں ہر لفظ لکھا جاتا ہے اور اس کا حساب ہونے والا ہے. جب تک کسی کے بارے میں سچی اور یقینی بات نہ پتہ ہو تو ایسی باتیں پھیلانی بھی نہیں چاہیے. کچھ کہنا چاہیں تو کہیے ورنہ آگے چلیں گے. بہتان کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں, خصوصاً گھریلو زندگی میں, شادی شدہ زندگی میں شوہر کا بیوی پہ کوئی الزام لگا دینا, بیوی کا شوہر پہ لگا دینا, ساس کا بہو پہ لگا دینا, ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. یعنی جب کوئی آپ پر الزام لگائے کہ تم مثلاً آپ نے اچھے کپڑے پہنے تو وہ کہے کہ تم ضرور کسی بری نیت سے پہنے ہیں یا کسی کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں اور آپ کی نیت ایسی کچھ بھی نہیں, تو آپ بالکل بے فکر ہیں. جب مجھے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا تو میرے کزن نے مجھے کسی نے بتایا کہ اس کا اس لڑکے کے ساتھ افیئر ہے. تو میں نے وہ بات اپنی امی کو بھی بتا دی, بہن کو بھی بتا دی, کیونکہ اس نے پتہ ہی نہیں تھا کہ دوسری سنائی بات ہے اس کو آگے نہیں بتانا.
پھر اس کے بعد اس لڑکی نے مجھے بتایا تھا، اس نے اس چیز کا پروف بھی کیا کہ واقعی اس کا افیئر تھا، لیکن میں نے دیکھا نہ میں نے اس کا ایسی چیز دیکھی لیٹر وغیرہ ایسی کوئی چیز میں نے دیکھی، تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ میں کیا کر سکتی ہوں اس کے لیے؟ دعا کریں اس کے لیے، دعا کریں اس کے لیے اور توبہ استغفار کر کے کچھ صدقہ خیرات کریں. یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے کہ کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے. جی، حتیٰ کہ کسی کے چہرے سے شراب ٹپکتی ہوئی دیکھے تو بھی کہیں کسی نے اس کو پھینک دی، وہ شرابی نہیں. السلام علیکم. یہ جو سارا جہنم کی پیٹ کے بارے میں بات ہوئی نا، مجھے اس میں اتنی شدت محسوس ہوئی. ایک بار میری انگلی میں انفیکشن ہو گیا تھا تو بہت سرجری کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوتا اور پیٹ بھی گرمی سے اسٹین مطلب جاری تھا. ڈاکٹر نے کہا آپ ڈیلی اسپتال جائیں اور اپنی ڈریسنگ کروایا کریں. وہ ایک ڈریسر کا ظاہر ہے سرکاری اسپتال کا، تو وہ سارے لوگوں کی ڈریسنگ کرتا تھا اور ایک دن میں نا ان کا بینڈ ڈال کے لے آتا تھا. اینڈ میں وہ انگلی پکڑ کے اس کے اندر تو سے دباتا تھا. وہ مجھے بالکل وہ جہنم بھی پیٹ میں ڈالے جانے کے بعد وہ بن یاد آ رہا ہے. اس میں اتنی اسمیل ہوتی تھی اور وہ سو پینفل کہ میں کہتی تھی کہ میں اس سے ڈریسنگ بھی کروانے آؤں گی کیونکہ اس بن کو دیکھنا بڑی ضرورت ہے. کہاں آئیے کہ ہم اس کے اندر ہی ڈبول کے چھائیں گے. ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے. اللہ کوئی بھی بات ہماری زبان سے ایسی کسی کے بھی کیریکٹر پر کسی بھی کردار پر ہم نے کی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آج کل مختلف جو جیسے ہیں اہل حدیث اور یہ مسالے کے بارے میں جو لوگ ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی دیوبندی ہیں ان سے نہیں پڑھیں، یہ اہل حدیث ہیں ان کے پاس مت جائیں، فلاں عالم ٹھیک نہیں ہے، فلاں عالمہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے یہ میں کنفیوز ہوں کہ کیا کون سا مسئلہ ٹھیک ہے کون ٹھیک ہے. ہم تو علم ہم نے حاصل کرنا ہے، ہم نے سیدھی راہ پہ چلنا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ اپنی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی کریں، لیکن ہماری یہ سمجھ سے باہر ہے اللہ ہم کس سے دین حاصل کریں اور کس سے نہ. اللہ نے ہمارے لیے جو معیار بنایا ہے وہ قرآن اور سنت ہے. عالم اور عالمہ نہیں ہے، ان کے اندر غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن کھلے دل سے جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی راہ دکھائے گا. اور دعا بھی کرتے رہیں اور جو چیز اس کے مطابق ہو اس کو لے لیں اور اپنی عقل سے بھی کام لیں. اندھا دھند کی آنکھیں بند کر کے کسی کے بھی پیچھے نہ چلیں. میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ ہم کسی کو برا نہیں کہتے، کیونکہ ہم اگر ان کے گناہ برا کہیں تو ہم وہ باہر پڑے ہوں جنت کے اور وہ اچھے ہوں کیا پتہ اللہ کی نظر میں اور وہ جنت میں چلے گئے. میں تو کسی کو بھی برا نہیں کہتی. بس آپ سب کی ہدایت کے لیے دعا کریں. چلیے اگلا پڑھ لیتے ہیں. چغلی، اللہ کے بدترین بندوں کی صفت. جزاک اللہ. اور ہر قسم کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانا دینے والا، چغلی میں بہت دوڑ دھوپ کرنے والا ہے، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، سخت گناہگار ہے. یعنی ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے جن کے اندر یہ اخلاق ہو. تو اس سے جو چیزیں ناپسندیدہ ہیں ان سب کا پتہ چلتا ہے. نمبر 1 بہت قسمیں کھانا، تانے دینا، چغلی کرنا، خیر کو روکنا، حد سے بڑھنا، سخت گناہ کے کام کرنا. تو ایسے لوگوں کی صحبت اور کمپنی سے پرہیز کرنا چاہیے. نیکسٹ حدیث. سیدنا عبد الرحمن بن غنم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار اور سرکش ہوتے ہیں. تو اب یہ دونوں کردار بتا دیے گئے. اب آپ پر ہے کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں. اب اس میں
ایک چیز میں آپ سب کو نصیحت کروں گی کہ اس کتاب کو یہاں ایک دفعہ پڑھ لینا کافی نہیں، اور ایک دفعہ پڑھنے سے ہماری بری عادتیں نہیں جا سکتی. اس کو صبح کی تلاوت قرآن مجید کے ساتھ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ ہر روز 2 پیج پڑھ لیں، 3 پیج پڑھ لیں، 1 چیپٹر پڑھ لیں، اس کو دہرائیں، کئی دفعہ اس کتاب کو دہرائیں اور دوسروں کو بھی تحفے میں دیں، کیونکہ جب آپ کے آس پاس والے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے تو وہ آپ کو اس عمل کرنے کو بھی مشکل کر دیں گے، تو ان کی تعلیم کو بھی بندوبست کریں. نیکسٹ حدیث. عن عبد الله بن مسعود قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم ما العدو هي النميمة القالة بين الناس وفي رواية النميمة التي تفسد بين الناس. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ العد کیا چیز ہوتی ہے، العد کیا چیز ہے. اس سے مراد چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے. چغلی جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کر دے، اور ایک روایت میں ہے وہ چغلی جو لوگوں میں فساد پیدا کر دے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو یا باہر ہو. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی جب آپ بات کریں کسی کو تو سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ انسان اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے، تو انجام دیکھ کر بات کرے. جنت سے محروم. نیکسٹ. عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا يلم الحديث فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. سیدنا حذیفہ سے روایت ہے کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ ایک آدمی بات چیت میں چغلی کھاتا ہے. تو حذیفہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا. استغفر اللہ. چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا، کیونکہ جنت ایک پرامن لوگوں کی بستی ہے. چغلیاں کھانے والے وہاں بھی لوگوں کو لڑا دیں تو ان کو باہر ہی رکھا جائے گا. تو جنت کمانا آسان نہیں ہے، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اس کی قیمت دینا ضروری ہے. اور اس کی قیمت کیا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کرنے کو وہ کرے اور جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں. اس پر کوئی بات کرنا چاہے تو 1-2 منٹ ہے ہمارے پاس. ہم ادارے میں کام کرتے ہیں یا کسی آفس میں کسی جگہ، تو اس طریقے کار کو بتائیں کہ اس کام کے حوالے سے اگر ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر اس نے کام غلط کیا ہے تو کیا یہ چغلی میں شامل ہوگا؟ اس کی اصلاح کے لیے کہ وہ کام صحیح کرے، سسٹم کو پہلے اس کو سمجھائیں، جس نے غلط کیا ہے اس کو سمجھائیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ کو غلط لگ رہا ہے اور اس کو ٹھیک لگ رہا ہے. پہلے تو آپس میں بات کریں، 1 دفعہ سمجھائیں، 2 دفعہ 3 دفعہ، جب نہیں تو اس کو بتائیں اگر تم باز نہیں آئے تو میں یہ بات آگے لے جاؤں گا. لیکن یہ نہیں کہ ایسے کسی کو اچانک کوئی کرتے ہوئے دیکھا اور بھاگ کھڑے ہوئے اپنے نمبر بنانے کے لیے شکایت لے کر، یہ درست نہیں. تو اس کی روشنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں بالکل اچھی صحبت سے تو بہت سا خیر اور فیض نصیب ہوتا ہے، کیونکہ صحبت اچھی ہوگی تو ہم اچھے رہ سکیں گے. اگر صحبت خراب ہو تو ہم اکیلے بیچ میں گندگی کے ڈھیر میں جو چیز رکھی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی گندی ہو جائے گی. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے توڑو پھر بولو. آج احساس ہو رہے ہیں کہ کس طرح ہر بات کو توڑ کر بولنا ہے. بالکل
کسی بھی چیز اشہد ان لا الہ الا اللہ، کسی بھی چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ سے دیکھیں، بندوں کی نگاہ سے نہ دیکھیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، سب جواب دیں اور دعا کریں آخر. یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب ہم دین پڑھتے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ دین والوں کے بیچ میں بیٹھیں اور پھر اچھے اچھے کام کریں، تو بعض اوقات لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ دنیا کے معاملات میں بھی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، آخرت کے معاملے میں بھی اپنا فائدہ دیکھنا چاہیے. لوگ اپنے پرسپیکٹو میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سمجھ کے مطابق ان کو درگزر کر دینا چاہیے اور کرنا وہ چاہیے جو آپ کو فائدہ ہو. کسی بھی چیز کو ٹو مچ کہنا، اس کا معیار کیا ہے؟ یعنی اللہ کی بات کو ایز اٹ از لینا ٹو مچ نہیں ہے، بلکہ زیادتی تو وہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بات چھوڑ کر اپنی مرضی کر رہے ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. تو ایک طرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ایک طرف بندوں کا ڈر. اللہ کے ڈر سے بندوں کا ڈر پھر ختم ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی زیادہ دیتا ہے. اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.